فرض کیجئے آپ کے والد 20 سال اور زندہ رہتے ہیں، اس وقت تک آپ کی عمر 60 سال ہو جائے گی، اور یہ عمر کا وہ حصہ ہے جب زندگی کی امنگیں سرد پڑ جاتی ہیں، جب انسان آئینے میں اپنی صورت دیکھنے سے گھبراتا ہے، جب انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک بستر ہوتی ہے، خواہ وہ ایک محل میں ہو یا ایک جھونپڑی میں۔ اس وقت آپ کی عقل یقیناً پختہ ہوگی، لیکن وہ گرم خون جو انسان کو تسخیر عناصر پر آمادہ کرتا ہے منجمد ہو چکا ہوگا، اور پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ 20 سال کے واقعات سلطان کو آپ کے متعلق کوئی اور فیصلہ کرنے پر آمادہ نہیں کر دیں گے؟ شہزادے، عزت، شہرت اور ناموری کا دروازہ ایسا نہیں کہ کوئی خواہش کرے اور یہ کھل جائے، اسے کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور بعض اوقات توڑنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے انسانوں کی زندگی میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے، جو سوچ میں وقت گنواتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وقت کی ریت میں ان کے پاؤں کے نشان گم ہو جاتے ہیں، اور جو جرت سے کام لیتے ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ غرناطہ کے تخت پر بیٹھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ آپ کو اب تک اگر اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہش کی تکمیل کی جرت نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں آپ کے والد کا احترام ہے، نہیں، برا نہ مانیے گا، آپ کے دل پر ایک خوف سوار ہے، اس بات کا خوف کہ دنیا آپ کو کیا کہے گی، عوام آپ کے متعلق کیا فتویٰ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ دنیا ایک کامیاب ڈاکو کو فاتح کہتی ہے اور ناکام مصلح کو باغی بنا دیتی ہے۔ اگر ابو عبداللہ غرناطہ کے تخت پر قابض ہو کر سارے اندلس پر اپنی عظمت کے جھنڈے لہراتا ہے تو دنیا اس کے متعلق یہ کہے گی کہ وہ ایک بد نصیب باپ کا خوش نصیب بیٹا تھا، اس کو حق تھا کہ وہ اپنے باپ کا تخت و تاج چھین لیتا۔ اور اگر ابو عبداللہ 60-70 سال کی زندگی میں تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے کرتے چل بستا ہے تو تاریخ کے صفحات میں شاید اس کا نام بھی نہ لکھا جائے گا۔ میں نے آپ کو ایک معمولی انسان سمجھ کر آپ کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ نہیں کی، لیکن اگر آپ تذبذب میں اپنی تمام زندگی گنوانا چاہتے ہیں تو آج سے ہمارے راستے مختلف ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، خدا کے لیے یہ نہ کہیے۔ ابو داؤد کہنے لگا، تو آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ موقع شاید پھر نہ آئے۔ ابو عبداللہ نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن کیا میں اس وقت اس قابل ہوں کہ باپ کے خلاف بغاوت کر سکوں؟ ابو داؤد کہنے لگا، آپ 20 سال کی عمر میں اس قابل تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے کئی برس ضائع کر دیے۔ پولیس ہمارے ہاتھ میں ہے، محل کے دروغہ کو آپ خرید چکے ہیں، بربری اور ہسپانوی امراء میں سے اکثر آپ کے حکم کے منتظر ہیں، خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابو عبداللہ کہنے لگا، اور موسیٰ اسے قید کرنا مشکل نہیں، لیکن شہر کے عوام؟ ابو داؤد نے کہا، ان میں پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ عربی، ہسپانوی اور بربری کے اختلافات آگ کی طرح دب چکے ہیں لیکن بجھے نہیں۔ مجھے عربوں کے تعاون کی توقع نہیں ہے، ان میں سے صرف چند آدمی خریدے جا سکتے ہیں، لیکن آپ عربی عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ ہسپانوی اور بربریوں کو مقرر کر دیں تو اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، دوسرا یہ کہ بربری اور ہسپانوی مسلمانوں اور عربی مسلمانوں میں نزاع شروع ہو جائے گی۔ اول و ذکر اپنے سرداروں کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے، انہیں زیادہ خوش کرنے کے لیے آپ ان کے قیدیوں کو رہا کر دیں۔ آپ کے پاس فیصلے کے لیے صرف 2 دن ہیں، اس کے بعد شاید موقع ہاتھ میں نہ آئے۔ موسیٰ کو گرفتار کرنے کا طریقہ میں نے سوچ لیا ہے۔ رات کے وقت قصر الحمراء کا ایک کشادہ کمرہ چاندی اور سونے کی قندیلوں سے روشن تھا۔ غرناطہ کے بربری اور ہسپانوی مسلمان امراء کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ابو عبداللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ موسیٰ داخل ہوا اور مجلس پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے اہل مجلس پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور ابو عبداللہ کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو عبداللہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گیا، لیکن 1 ثانیے کے بعد سنبھل کر بولا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہی کہہ سکتے ہو، یہ سب خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بعض باتیں ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی۔ ابو عبداللہ کہنے لگا، لیکن اس وقت ہم یہ مجلس برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں، تم اگر کوئی کام کی بات کہنا چاہتے ہو تو یہی کہو۔ موسیٰ مجلس کا جائزہ لے چکا تھا، ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں پہلی بار قصر الحمراء میں داخل ہونا نصیب ہوا تھا۔ آج تک سلطنت کے کسی امیر نے یہ جرت نہ کی تھی کہ وہ موسیٰ کو دیکھ کر اپنی کرسی پر بیٹھا رہے۔ ابو عبداللہ کے الفاظ سن کر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کان اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، شہزادے، میں نے سنا ہے آپ نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ابو عبداللہ کہنے لگا،
تم نے درست سنا ہے۔ کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ موسیٰ کہنے لگا، اور آپ نے سلطنت کے چند وفاداروں کو معزول کر دیا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، مجھے ان کی وفاداری پر شک تھا، اور آپ نے غرناطہ کے بدترین غداروں کو اہم ترین عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔ ابو عبداللہ نے گرج کر کہا، موسیٰ، ہمارے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آنا تمہارے فرائض میں داخل نہیں۔ موسیٰ کہنے لگا، فرض کا احساس کبھی کبھی انسان کو بہت بے باک بنا دیتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ہم اس بے باکی کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں چور دروازے سے قصر میں داخل ہونے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ موسیٰ کہنے لگا، جب اس قسم کے شیاطین کے لیے دارالحمرہ کے دروازے کھل جائیں تو میرے لیے چور دروازے سے آپ تک پہنچنے کے سوا کیا چارہ تھا؟ عمرا یہ سن کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، اور ایک بربری سردار اٹھ کر بولا، کیا ابو عبداللہ کے جانثاروں کی عزت اس کے دربار میں بھی محفوظ نہیں؟ موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کون ہے جو میرے مقابلے میں ابو عبداللہ کا جانثار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، ولی عہد اگر حکم دیں تو گستاخ کا منہ بند کرنے کے لیے ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہ جرت! کیا تم وہی غدار نہیں جس نے بربری مسلمانوں کو عربوں کے خلاف اکسایا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قید خانے سے قصر الحمرہ تک پہنچ کر اپنے گزشتہ جرائم کی تلافی کر چکے ہو؟ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ الحمرہ میں چند غداروں کا اجتماع دیکھ کر موسیٰ کی تلوار کا لوہا نرم ہو جائے گا؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میں ابو عبداللہ کے پاس آیا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تلوار مجھے ابو عبداللہ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار سے روک سکتی ہے تو میں اسے اپنے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس جگہ اپنی گردن سے سر کا بوجھ اتارنے کی خواہش لے کر آیا ہے۔ اور شہزادے، تم کو ان بزدلوں سے جانثاری کی توقع ہے جو میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے ہاتھ تلوار کے قبضے تک لے جانے کی جرت نہیں رکھتے۔ تم غرناطہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بولا، موسیٰ، تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ میں اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنی تلوار کھول کر ابو عبداللہ کو پیش کر دی۔ ابو عبداللہ نے تلوار لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے تالی بجائی۔ 8 مسلح بربری اور حبشی کمرے میں داخل ہوئے اور عبداللہ کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے کہا، مجھے یقین تھا کہ الحمرہ کے دروازوں پر سخت سے سخت پہرا بھی تمہیں یہاں پہنچنے سے نہیں روک سکے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ موسیٰ حیرت زدہ ہو کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ابو عبداللہ کی طرف جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جسے اس نے گھوڑے پر چڑھنا اور تلوار اور نیزے کے ساتھ کھیلنا سکھایا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ صبح ابو عبداللہ نے اسے خود بلا کر یہ حکم دیا تھا کہ تم آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں جا کر رضاکار بھرتی کرو۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ابو عبداللہ نے چند باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور چند وفادار عہدیداروں کو معزول کر دیا ہے۔ وہ اس خبر سے پریشان ہوا، تاہم اسے یہ یقین تھا کہ وہ چند باتیں کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کی تلافی پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا۔ الحمرہ کے دروازے اس کے لیے بند تھے اور ان پر نئے پہرے دار متعین تھے۔ وہ ایک خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ اس سے قبل کئی موقعوں پر زیادہ سخت کلامی سے پیش آ چکا تھا، لیکن آج اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ اس کا بچپن کا دوست بدلا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی تلوار اتار کر اسے پیش کی تھی تو اسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ نادم ہو کر اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا کہ تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب عبداللہ کی دل لگی ہے، یہ صرف ایک مذاق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، میں تمہارا مجرم ہوں، میں لوشا کی جنگ کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا مجرم ہوں، میں الحمرہ میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں، اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں،
میری سزا تجویز کرو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ شخص ابو داؤد تھا۔ ابو عبداللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا۔ ابو عبداللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مغموم لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ۔ موسیٰ نے گردن اوپر اٹھائی۔ وہ سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا اور وہ سردار جنہیں اب تک ابو عبداللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا، وہ اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ موسیٰ، جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی، سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا، اسے لے جاؤ۔ لیکن اس کی آواز میں غصے کی بجائے کرب تھا۔ موسیٰ کوئی بات کہے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا اور ابو عبداللہ اپنے رومال سے آنکھیں پونچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا، آپ یہیں رہیں، میں آتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر ابو داؤد نے اپنے شاگرد سے کہا، شہزادے، بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ عبداللہ نے درد بھری آواز میں کہا، لیکن میرا دوست تھا، میرا بچپن کا دوست۔ ابو داؤد نے کہا، وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے بھی تو اب تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن اس سے یہ توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنت غرناطہ کا دوسرا دعوے دار نہ ہو۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ تم ابو الحسن کی جگہ لے چکے ہو تو اسے قید سے نکل کر تمہاری خدمت کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اٹھو، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔ لوشا کی فتح کے بعد جب اگلے دن بدر بن مغیرہ فرڈیننڈ کے لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کے بعد فرڈیننڈ کی مملکت پر چڑھائی کی جائے، لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فرڈیننڈ کو دم لینے کی مہلت نہ دی جائے۔ اس نے کہا، اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جم کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کر سکیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں۔ وہ اس وقفے سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستاران صلیب اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ فرڈیننڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا، جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی کر دیں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم غرناطہ جا کر بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رسد کی فراہمی ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ازغل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اس فتح کے بعد قسطلہ کی دیواروں تک پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے موسیٰ سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں پیچھے لوٹنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سلطان کو یہ مہم ازغل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھدار نوجوان ہے، لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ شرپسند عناصر سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے، تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح کے بعد واپس جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے سے قبل مجلس شورا یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کل صبح کوچ کیا جائے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ابو الحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مجاہدو، لوشا کی شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔
اس فتح نے ہمارے لیے کامیابیوں کی شاہراہ کھول دی ہے، اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سالار کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں، اور جب تک یہ جھنڈا اندلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تم نے مجھے ریڈرک کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اندلس میں میری رفتار سے تم اس سے صحیح طاقت کا اندازہ لگا سکو گے۔ اپنے جانبازوں سے طارق نے یہ کہا تھا کہ ہم ریڈرک کی زمین پر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے نہیں آئے، بلکہ خدا کی زمین میں اس کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔ میرے بہادر سپاہیوں، ہم نے آج طارق کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟ سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں سے ابو الحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابو الحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی۔ تم نے لوشا کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی 10 تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قسطلہ اور اراغون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لیے غرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے، لیکن اگر ہم قرطبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں اور بھائی برسوں سے صرف اس امید پر عیسائیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں کہ کسی دن غرناطہ کے مجاہدین ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہاں ہمارا استقبال پھولوں کی بجائے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج سے چند برس قبل کسے یہ امید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی بڑی فتح سے سرفراز کرے گی، اور اس فتح کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں قرطبہ اور اشبیلیہ کی مساجد میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا قسطلہ کے شاہی ایوان پر نہیں لہرائے گا۔ ابو الحسن کی تقریر ہر سپاہی کے دل میں امید اور ولولے کے نئے چراغ روشن کر رہی تھی۔ وہ تصور میں قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قسطلہ کے ایوان شاہی پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ وہ برسوں کے غلام مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی قوم کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم آزاد ہو، اب ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اندلس ہمارا ہے۔ ہم نادم ہیں کہ ہم اتنی دیر تمہاری حالت سے بے پرواہ رہے۔ لیکن ابو الحسن بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوار نے اپنی طرف مبذول کر لی جو پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور کسی سے بات کیے بغیر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑا لیا اور بدستور آگے بڑھتا رہا۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ابو الحسن کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہٹ کر اسے راستہ دینے لگے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکنیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ سوار کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ تاہم اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوارد کو روکا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے دوبارہ تقریر شروع کی۔ الزغل جو ابو الحسن کے پاس کھڑا تھا نوارد کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، تم غرناطہ سے آئے ہو؟ نوارد نے جواب دیا، ہاں میں ایک بہت ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ الزغل کہنے لگا، اگر تم موسیٰ کی طرف سے نہیں آئے تو تمہاری خبر اہم نہیں ہو سکتی، اور تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ اس اجتماع کے سامنے سلطان غرناطہ تقریر فرما رہے ہیں۔ نوارد کہنے لگا، لیکن جن حالات میں یہاں پہنچا ہوں ان سے واقف ہونے کے بعد آپ میری اس جسارت کو قابل معافی سمجھیں گے۔ الزغل نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ نوارد نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، یہاں نہیں۔ الزغل نے پریشان ہو کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اجتماع سے ایک طرف ہٹ کر الزغل نے نوارد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کوئی بری خبر سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تاکہ میں اس کی اہمیت کا اندازہ کر لوں اور یہ بھی سوچ لوں کہ جنگ کے زمانے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ نوارد نے کہا، اگر آپ غور سے دیکھتے تو مجھے پہچان لیتے۔ میں الحمرا کے داروغہ کا بیٹا ہوں، حبیرہ بن سعید کا شاگرد ہوں۔